السلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ سبھی احباب درود سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا محبوب اللہ اللہ واسع الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا حمد و ثنا کے بعد یہاں کا وعظ کا موقع نہیں ہے، کیونکہ امام الانبیاء فرد عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جنازہ خود وعظ ہوتا ہے، جنازہ خود بولو وعظ ہوتا ہے، فقط وہ باتیں دورانی ہیں۔ اور یہاں سے میاں صاحب یہ میرے پھپھڑا جان ہیں، رشتہ ان کے ساتھ یہ پھپھڑا جان ہے میرے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ اس دنیا کے اندر جس کی بہت بڑی کوٹھیاں وہ کامیاب نہیں ہے، جس کے پاس کاریں ہیں وہ کامیاب نہیں ہے، جائیداد ہے وہ کامیاب نہیں ہے، وزیر اعظم کامیاب نہیں ہے، صدر مملکت کامیاب نہیں ہے۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا آگے لوگوں کو پڑھایا، فرمایا دنیا کے اندر وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور میاں عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑی خدمت کی ہے بلوس، اور پھر ملک بلادری کی جو لوگ ہیں، یہ احباب لوگ اس گاؤں کے اندر یہ رہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا ان کے ساتھ، ان لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ بلا شبہ انہوں نے قرآن پاک ان سے پڑھا ہے، لیکن ملکوں نے بھی بڑی محبت کی ہے ان سے۔ اور عزیزان من، تحفہ لے کر جاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب رات ہو تو رات کے وقت سونے سے پہلے باوضو سو اور قرآن پاک کی کچھ آیات بینات تلاوت کر کے دیکھ کر پڑھو۔ فرمایا جو پڑھنے والا بندہ ہے جب وہ فوت ہوتا ہے، ایک کفن تو آج ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے یہ کفن پہنایا ہے، اللہ فرماتا ہے 70,000 فرشتوں کو، اے فرشتوں فلاں بندہ فوت ہو چکا ہے، وہ رات کے وقت قرآن پاک پڑھتا تھا اور پھر سویا کرتا تھا، یہ تحفہ لے کر جاؤ۔ 70,000 فرشتے آتے ہیں جنت کا کفن لے کر اور اس میت کو وہ پہناتے ہیں پھر وہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دنیا کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں قرآن نے بیان کیا ہے، ایک اولاد، ایک بیوی، ایک دولت، یہ تینوں چیزیں فتنہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ فتنہ ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن یہی فتنہ بھی ہیں۔ عزیزان من، پھر سنیں، جب قرآن پاک پڑھنے والا حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جو بندہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گا تو تمام بہن بھائی، ان کے یہاں پر یہ پوتے کھڑے ہیں، ان کے بیٹے بھی آ رہے ہیں، ادھر عزیزان من یہ قبر تک جائیں گے، ان کے بھائی بھی کھڑے ہیں، قبر تک جائیں گے، قبر کے اندر نہیں جائیں گے۔ 2-3 چیزیں ایسی ہیں، ایک مال، ایک اولاد، ایک نیک اعمال۔ فرمایا کہ اولاد بھی قبر تک جاتی ہے اور پیسہ بھی قبر تک جاتا ہے، لیکن اس چیز سے پیار کرو۔ امام الانبیاء فرد عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قبر کے اندر کام آئے نا،
دوستی اس سے کرو. بولو دوستی اس سے کرو. یہ دونوں چیزیں قبر سے مٹی ڈال کر واپس چلی جائیں گی. اولاد کی جیب میں پیسے رہیں گے وہ واپس رہ کر چلے جائیں گے. اولاد واپس چلی جائے گی. لیکن جو نیک اعمال ہیں وہ قبر کے اندر ساتھ جائیں گے. اور پھر سنیں حدیث پاک امام الانبیاء فرید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر میت جائے گی تمام رشتہ دار مٹی پڑ گئی ہے. ایک خوبصورت شکل بن کے وہ سین شکل بن کے وہ اندر قبر کے اندر وہ انسانی شکل بن کے جائے گا. تو وہ بندہ پوچھے گا میری اولاد میرے پوترے میرے بھائی رشتہ دار قبیلے والے وہ سارے چلے گئے ہیں اور تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جو دنیا کے اندر رات کے وقت تو میری تلاوت کرتا رہا. میری بولو تلاوت ہے. وہ کہے گا آخری حدیث بیان کرتا ہوں علماء کرام کے جمع پیر ہے. میں تو کہتا سے خادم ہوں لیکن حضور کے والے عالم خواجگان خواجہ سائی محمد القندیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم ہے. 40 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. سبحان اللہ. یہ کرم ہے ان کا بہت بڑا کرم ہے ان کا مجھ پر. عزیزان من پھر یہ قرآن کیا کہے گا؟ تو یہاں لیٹ جا میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جنت کا بچھونا لے کر آتا ہوں تیرے لیے. اللہ کی بارگاہ میں قرآن جائے گا. بولو قرآن جائے گا. لوگوں رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرو. اگر ایک دو آیتیں نہیں زیادہ نہیں تو ایک دو آیتیں بھی کر لو قرآن پاک کی تلاوت تاکہ مرتے وقت قبر کے اندر آپ کو پریشانی نہ ہو. پریشانی نہ ہو آپ کو. عزیزان من پھر یہ جائے گا جب قرآن تو قبر میں اندھیرا چھا جائے گا کیوں قرآن نور ہے. بولو قرآن نور ہے. تمام علماء کرام بیٹھے قرآن کیا ہے؟ نور ہے. جب نور نکل جاتا ہے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو عزیزان من پھر یہ قرآن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. فرمایا کہ یا رب العالمین فلاں تیرا بندہ تیری کلام میں تیری کلام ہوں یہ تلاوت کرتا رہا. آج وہ اس کے لیے جنت کا بچھونا چاہیے. 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا اللہ تعالیٰ کہ قرآن کے ساتھ جاؤ اور جنت کا بچھونا لے کر جاؤ اور قبر میں جا کر بچھا دو. اور پھر یہ نہیں قرآن چلا جائے گا بیٹے واپس چلے گئے. بعد بیٹوں کو توفیق نہیں ہوتی وہ سال کے بعد بھی نہیں قبر پہ واپس آتے. عزیزان من یہ قرآن پاک سے تلاوت کرو محبت کرو تاکہ پھر وہ قرآن اندر آئے گا. قبر روشن ہو جائے گی تو پوچھے گا بندہ کہ تو کب تک رہے گا؟ کہے گا کہ جب تک قیامت تک کے لیے میں تیری قبر کے اندر موجود ہوں تجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نبی پاک کا صدقہ میاں محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان نے بڑا دینے کا کام کیا. اور ایک اور بات بتاؤں یہ ملک احباب تمام جانتے ہیں یہ لوگ جو ہیں پلانے والے اس کے بعد برئی والے بھی پرموچ والے بھی لوگ جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس لوگ آتے آپ حکیم بھی تھے لیکن ہماری پھوپھی جان جو ہے یہ نہیں کہ میری پھوپھی اس لیے ہماری پھوپھی جان جو ہے وہ کھانا ہر بندے کو تیار کر کے دیتی. یہ سب گاؤں والے لوگ جان گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور میاں صاحب کی بخشش فرمائے. تو میاں صاحب نے فرمایا کہ اے قرآن فرمایا کہ قرآن دا کاری ہر کوئی بندہ پر واہ حسین قرآن دا کاری واہ دمانا.